امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جب جسم سے جدا کیا گیا تھا تو وہ وقت جمعے کا تھا، دن جمعے کا تھا، اور 10 محرم الحرام جسے عاشورہ کہا جاتا ہے وہ دن تھا، اور وقت جو تھا وہ عصر کا تھا۔ جب رات ہوئی تو یہ باتیں مسند امام احمد میں بھی موجود ہیں، اور امام بہقی نے بھی اپنی بہقی شریف میں نقل فرمایا، اور یہ احادیث مشکات شریف میں بھی موجود ہے، اور اس کے حوالے سے ترمذی شریف میں بھی یہ احادیث سے مبارکہ موجود ہے۔ اور اس کے بارے میں 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور دوسری روایت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، لیکن دونوں کا مفہوم ایک ہی ہے اور دونوں کو ہی بیان کرنا ہے۔ تو جب حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو جب جسم سے جدا کیا تو پھر رات ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خواب میں مجھے میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تو دیکھا کہ وعلا رأسہ ولیتہ التراب بیدہ قارورۃ فیہا دم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ کے سر اقدس میں اور آپ کی داڑھی مبارک میں گرد و غبار موجود تھی، اور آپ کے ہاتھ میں ایک شیشی تھی جس کے اندر خون موجود تھا۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، یا رسول اللہ آپ کے چہرہ اقدس پر یہ گرد و غبار کہاں سے آئی ہے، اور آپ کے ہاتھ مبارک میں یہ جو خون والی شیشی ہے یہ کہاں سے آئی؟ تو اس وقت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا دم الحسین واصحابہ، کہ اے میرے بھتیجے حضرت عبداللہ بن عباس، میں ابھی کربلا کے سر زمین سے آ رہا ہوں، اور یہ جو شیشی ہے اس کے اندر حضرت امام علی مقام کا خون ہے اور ان کے اصحاب کا خون بھی موجود ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب میری آنکھ کھلی تو میں نے اس وقت کو، اس تاریخ کو یاد کیا۔ چند دن بعد معلوم ہوا کہ حضرت امام علی مقام کو اور آپ کے رفقاء کو کربلا کی سر زمین میں شہید کر دیا گیا تھا۔ یہ وہی تاریخ تھی جس تاریخ کو مجھے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی تھی، تو اسی تاریخ کو جب بعد میں علم ہوا تو معلوم ہوا اسی تاریخ کو حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا۔ اور اسی طرح سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی ایک روایت فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک آزاد کردہ غلام جس کا نام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ تھا، ان کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر جاتی ہیں، جا کر دیکھتی ہیں وہی تبکی، کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا رو رہی تھی، تو فرماتی ہیں فَقُلْتُ مَا يُبْكِيكِ، تو حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سوال کیا کہ آپ کس وجہ سے رو رہی ہیں، کیوں رو رہی ہیں؟ تو فرمایا قالت رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو فرمایا کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ میں نے یعنی فی المنام وعلی راسی ولیتی، کہ میں اس وجہ سے رو رہی ہوں کہ رات میں نے خواب میں اپنے محبوب کی زیارت کی ہے۔ جب میں نے زیارت کی تو دیکھا آپ کے سر اقدس میں، آپ کی داڑھی مبارک میں مٹی موجود تھی، گرد و غبار موجود تھی۔ تو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے میں نے سوال کیا مالک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بتائیے کہ آپ کا چہرہ اقدس، آپ کے سر اقدس پر مٹی کیوں ہے؟ تو اس وقت حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت امام علی مقام کے نانا جان حضرت محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی میرے نواسے کو قتل الحسین آنفا، کہ ابھی میرے شہزادے کو کربلا کی سر زمین میں انہیں شہید کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب وہ خواب دیکھا پھر وہ اٹھی، ایک شیشی تھی جس کے اندر کربلا کی سر زمین کی مٹی اس کے اندر موجود تھی۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر دی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ شیشی جو مٹی والی تھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرما دی تھی۔ تو فرماتی ہیں جب میں نے خواب دیکھا، خواب دیکھنے کے بعد میں نے سوچا کہ جو مٹی مجھے میرے محبوب نے عطا فرمائی ہے ذرا اس کو تو دیکھوں۔ فرماتی ہیں جب اس مٹی کو جو شیشے کے اندر موجود تھی جب اس کو اٹھا کر دیکھا تو وہ مٹی خون بن چکی تھی۔ فرمایا کہ وہ خون کیوں بنی تھی؟ اس وجہ سے کہ میرے محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتلایا تھا کہ جب میرے اس نواسے کو کربلا کی سر زمین پر شہید کیا جائے گا تو یہ جو مٹی ہے اس دن یہ خون کی صورت اختیار کر لے۔ تو یہ انداز تھا جو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایات موجود ہیں کہ ایسا نہیں کہ میرے محبوب کو خبر نہ ہوئی ہو، بلکہ آپ نفس نفیس جس انداز سے میرا رب چاہے اس انداز سے آپ کربلا کی سر زمین پر موجود تھے، اور سارے حالات سارے انداز اللہ رب العزت نے آپ کے سامنے کر دیے تھے۔ تو فرمایا جس دن